اب جنہوں نے ان بچوں کے ذہنوں میں، وہ بھی اسلامی جمہوریہ میں، کہ جہاں انقلاب آیا ہے، جہاں پہ جو ہیں تشیع کی حکومت ہے، جہاں پہ نائبین آقا امام زمان کی حکومت ہے، وہاں اگر بچوں کی ذہنیت اس قدر ہے کہ آقا امام زمان کی ایک خوفناک تصویر ان کے ذہنوں میں ہے، تو باقی دنیا میں آقا امام زمان کی کیسی تصویر کشی کی گئی ہوگی۔ تو سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہستی جو عالم بشریت کے لیے بلکہ کل عالم کے لیے رحمت ہے، جسے خداوند متعال نے رحمتاً للعالمین قرار دیا ہے، پیغمبر اسلام کی طرح، وہ جو سب سے محبت کرتے ہیں کائنات میں، انسانوں میں کوئی انسان آپ لے لیں اور اس کا تصور کریں اپنے ذہن میں کہ جو سب سے زیادہ مہربان ہو، سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہو، بہت زیادہ لوگوں کا خیال رکھنے والا ہو، نہایت ہی مہربان دل رکھنے والا ہو، بہت ہی خوش مزاج و خوش اخلاق انسان ہو، بہت ہی باادب، جو چھوٹے بڑے سب کے ساتھ مہربان، کوئی ہستی نکالیں اہل بیت کے علاوہ، معصومین کے علاوہ، آقا امام زمان ان سب سے مہربان تر ہیں، ان سب سے رحیم تر ہیں۔ ان کی مہربانی کے مقابلے میں، ان کی محبت کے مقابلے میں جو بندگان الہیہ کے ساتھ ہے، اس کے مقابلے میں مہربان ترین ماں کی ممتا بھی، محبت بھی کچھ بھی نہیں، ہیچ ہے۔ ان کی محبت کے مقابلے میں ہر باپ کی محبت ناچیز ہے، اصلا قابل مقایسہ نہیں ہے۔ وہ اس قدر مہربان ہے، اس قدر مہربان کہ خداوند جسے رحمت للعالمین کہے، جو عالمین کے لیے رحمت ہے، باعث رأفت ہے، باعث مہربانی ہے، وہ مجسمہ رحمت ہے، وہ مجسم مہربانی ہے۔ تو ان کے بارے میں یہ کیسی تصویر کشی کی گئی ہے کہ بچے ان سے خوف زدہ ہیں۔ بچے کیوں خوف زدہ ہیں؟ وہ ہستی جو کافروں پر بھی، جو ملحدوں پر بھی، جو گمراہوں پر بھی، گناہ کاروں پر بھی مہربان ہستی ہے۔ اللہ نے انہیں اپنی رحمت کا مظہر بنایا ہے۔ تو کیسی تصویر پیش کی گئی ہے؟ اگر اس وقت دنیا میں حسین ترین کوئی ہستی ہے، زیبا ترین کوئی ہستی ہے، تو آپ کی ذات ہے، آقا امام زمان کی ذات ہے۔ وہ حسین ترین ہستی ہے، لیکن کس قدر غریب ہیں ہم میں، کس قدر ناآشنا ہیں ہم میں، اور کس قدر مظلوم۔ زیبا ترین ہستی، مہربان ترین ہستی، رحمت للعالمین ہستی، جو ہمارے لیے آئے، ہمارے لیے غیبت میں گئے، ہمارے لیے ظہور کریں گے، وہ ہم میں غریب ہیں، ناآشنا ہیں اور مظلوم۔ ہم نیند میں ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اگر معرفت کے حوالے سے، اگر بیداری کے حوالے سے، اگر قیام کے حوالے سے، اگر
ایک امام کی امت ہونے کے حوالے سے دیکھا جائے، حیات ولائی کے اعتبار سے، حیات امامت کے اعتبار سے، حیات ایمانی اہل بیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہم زندہ نہیں ہیں، مردہ ہیں، مر چکے ہیں۔ ایمان، معرفت، یہ چیزیں ہم میں زندہ نہیں ہیں۔ ہم خدا کی کامل ترین ہستی کو، زیبا ترین ہستی کو بھول چکے ہیں۔ نہ صرف بھول چکے ہیں، ہم نے انہیں نکال دیا ہے، اپنے شہر و دیار سے نکال دیا، اپنے گھروں سے نکال دیا ہے، اپنے سینوں سے نکال دیا ہے، اپنی فکروں سے نکال دیا ہے، اپنی تحریروں سے نکال دیا ہے، ہم نے اپنی گفتگو سے نکال دیا ہے انہیں۔ ظلم یہ ہے، وہ اس قدر مہربان اور ہم اس قدر غافل، وہ راہی بیاباں ہو چکے، وہ مسافر صحرا ہیں، ہم سے روٹھ گئے ہیں، ہم سے دور چلے گئے ہیں۔ وہ نور ہیں، وہ ذوفشاں ہیں، وہ آفتاب ہیں، مگر ہم ہیں کہ ان سے دور ہو چکے ہیں، ہم ان کی ذوفشانی سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ زیبا ترین ہستی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ ہم میں موجود ہی نہیں، ہمارے درمیان گویا وہ آتے نہیں، گویا وہ ہم میں رہتے نہیں، گویا وہ ہماری باتیں سنتے نہیں، گویا وہ ہمیں دیکھ نہیں رہے، گویا وہ ہمارے اعمال کے شاہد ہی نہیں، گویا ہم ان کی وجہ سے ہیں، ہمارا وجود، ہماری بقا ان کی وجہ سے ہے۔ ایسا لگ رہا ہے، غفلت کی یہ کیفیت ہے، معرفت کی یہ حالت ہے، بیعت و اطاعت و حمایت کی یہ صورتحال ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کبھی امام زمانہ یہاں تھے ہی نہیں، کبھی وہ ہمارے درمیان آئے ہی نہ تھے، ایسا لگ رہا ہے کہ آئیں گے بھی نہیں۔ غفلت اس قدر ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، وہ یہیں پر ہیں، وہ ہم میں ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں سنتے ہیں، وہ ہمارے اعمال کے شاہد ہیں، وہ ہمارے لیے ہیں، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے واسطہ فیض الہی ہیں، وہ ہمارے ولی نعمت ہیں، ہم ان کی وجہ سے زندہ ہیں، ہم ان کی وجہ سے حیات پاتے ہیں اور رزق پاتے ہیں اور نعمت الہیہ حاصل کرتے ہیں، ہم کی وجہ سے ہیں۔ ہم نے انہیں اپنے شہر و دیار سے، دلوں سے، سینوں سے، گفتگو سے، محفل سے، کتابوں سے نکال دیا ہے۔ ہماری تحریروں میں کتنے تذکرے ہیں، ہم جو لکھتے ہیں، ہم جو عوام ہیں، ہم جو ان کے ماننے والے ہیں، ہر فرد فرد کہیں کہ میری گفتگو میں، میری فکر میں، میرے قلم میں، میرے آثار میں، میری زندگی میں، میرے اعمال میں کہاں کہاں آغا امام زمان جو ہیں نمایاں ہیں۔ ہر ایک اپنے آپ سے سوال کریں، حیف نہیں، ظلم نہیں، کیا ہے؟ آپ وہ ہستی ہیں، وہ ہستی ہیں خدائی، وہ ہستی ہیں کہ سراسر رحمت سراسر عالم کے لیے، لیکن تنہا ہے، مظلوم ہے، ناآشنا ہے ہمارے لیے۔ حیف اور واقعاً حیف ہے کہ کس قدر یقین سے عاری ایمان ہے ہمارے،
ہمارے ایمان میں منزل یقین کہاں ہے؟ کس قدر بے مایہ و بے کیف معرفت ہے ہماری. ان کے آج کل میں نہ آنے کا یقین تو ہے مگر آنے کا نہیں. بالکل برعکس ہے ہمارا ایمان. اپنے آپ سے پوچھیں، آج کسی کو یقین ہے کہ آج آقا امام زمان آئیں گے؟ یقین نہیں. کل کے بارے میں اگر پوچھیں آپ سے کہیں کہ سچ کہیں کل آقا امام زمان آئیں گے، آپ یہی کہیں گے کہ نہیں. یعنی امید ہے کہ کل نہیں آئیں گے، اگلے سال بھی نہیں آئیں گے. یہ امید کیوں دل میں پیدا ہوئی ہے؟ حالانکہ ہمیں یہ حکم نہیں تھا، حالانکہ ہماری معرفت اس قدر ہونی چاہیے تھی کہ آقا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ صبح و شام ان کے منتظر رہیں، ظہور کے توقع رکھیں کہ ہر صبح ہر شام. ممکن ہے کہ ہر اگلے لمحے آقا امام زمان کا ظہور ہو جائے، جبکہ ہمارے ایمان کی حالت اور معرفت کی حالت کیا ہے؟ یہ ہے کہ آج اپنے آپ سے آج آقا امام زمان آئیں گے، آپ کا دل گواہی دے آج نہیں آئیں گے کیونکہ عادی ہو چکے ہیں. کل بھی نہیں آئیں گے، اگلے مہینے بھی نہیں آئیں گے، اگلے سال بھی نہیں آئیں گے. شاید بعض لوگ اس امید میں ہیں کہ ابھی سال ہر سال نہیں آئیں گے. اس طرف یقین ہے، اس طرف زیادہ یقین ہے، زیادہ گمان ہے اس طرف کہ اگلے جمعے آقا امام زمان تشریف لائے، اگلے مہینے آ جائیں گے، اگلے سال آقا امام زمان کا ظہور ہوگا. اس طرف دل گواہی نہیں دیتے. یعنی ایمان اس قدر بے کیف، اس قدر یقین سے عاری. صبح و شام ہمیں حکم دیا، توقع امر صاحبک لیلک و نہارک. یہ اہل بیت نے فرمایا، آقا امام صادق علیہ السلام نے، کہ اپنے صاحب الزمان کے ظہور کی توقع رکھو ہر رات ہر دن. توقع امر صاحبک لیلک و نہارک، اپنے ہر دن اور اپنی ہر رات ان کے ظہور کے منتظر ہیں. ہمیں توقع ہونی چاہیے کہ آج رات آقا آ جائیں. ہمیں توقع ہونی چاہیے کہ آگے کل کی صبح آقا امام زمان ضرور آ جائیں گے، اور اس یقین کے ساتھ ہم آمادہ ہو جائیں گے. جب ہم آمادہ نہیں تو ہمارا ایمان بھی یہی ہے کہ ہمیں ان کے آنے کی توقع نہیں ہے. وہ سب کو دوست رکھتے ہیں، سب کے لیے خیر و برکت ہیں. وہ جس کے دم سے ساری رونقیں ہیں، کل عالم میں ایک کلی کھلتی ہے ان کے دم سے کھلتی ہے. ان کی اجازت کے بغیر کوئی کلی نہیں کھلتی، کوئی مینا نہیں برستا. کبھی خورشید مشرق سے طلوع نہیں کرتا، کوئی ستارہ نہیں چمکتا، کوئی نسیم نہیں چلتی، کوئی دریا نہیں بہتا، کوئی پانی اپنی شفافیت کے ساتھ، اپنی آب و تاب کے ساتھ نہیں چلتا، کوئی سبزہ نہیں اگتا، کوئی پھل نہیں پکتا. وہ ایسی ہستی ہے، سراسر خیر و برکت ہے. ساری رونقیں ان کی وجہ سے ہیں. وہ جن کی آمد سے عدل و انصاف کا راج ہوگا. سراسر ہستی میں عدالت ہی عدالت، انصاف ہی انصاف ہوگا. وہ جس کے آنے سے سارے ظلم، سارے ظالم ختم ہو جائیں گے. ہم کیوں ان کے صحیح معنی میں منتظر نہیں ہیں؟ اس کیوں کا جواب ہمیں دینا ہے. ہر شخص اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں کیوں اس زیبا ترین، عظیم ترین، عزیز ترین ہستی کا منتظر نہیں. میرے انتظار میں رونق نہیں ہے، میرے انتظار میں شور و نشاط نہیں ہے، میرے انتظار میں جذبہ نہیں ہے،
میرے انتظار میں آمادگی نہیں ہے، میرے انتظار میں سرد ہے، سرد مہری ہے، میرے انتظار میں غفلت ہے، کیوں؟ سستی ہے، بیکاری ہے، بے مایگی ہے، بے یقینی ہے، بے کیفیت ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ جبکہ اس کے برعکس ہونا چاہیے، شعور و نشاط کے ساتھ، یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ، توقع کے ساتھ، آمادگی کے ساتھ انتظار ہونا چاہیے۔ تمام نشانیاں ان کے آنے کی ایک ایک کر کے پوری ہوتی جا رہی ہے۔ بعض نشانیاں ایک فہرست میں نے عرض کرنی ہے، کل 26 چیزیں عرض کی ہیں، 27ویں چیز عرض کروں گا کہ